ہر روز چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھ لو، سارا دن پیسے پکڑتے رہو گے، دولت ہاتھ میں آتی رہے گی، کبھی ادھر سے پیسہ آئے گا، کبھی ادھر سے پیسہ آئے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ایسا عمل ہے جو لاکھوں کروڑوں میں بھی کوئی نہیں بتاتا، آج سینے کا راز پہلی بار بتا رہی ہوں۔ یہ عمل کرنے سے آپ کا گھر رزق سے بھر جائے گا، آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا۔ یہ وہ خاص عمل ہے جو کوئی نہیں بتائے گا۔ آپ نے اس عمل کی ترتیب سمجھنی ہے کہ کیسے کرنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، اس لیے آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ جس نے سمجھ لیا، جس کو سمجھ آ گئی، وہ کامیاب ہو گیا۔ زندگی میں انسان کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی قرضے کے بوجھ تلے دب جاتا ہے، کبھی کسی بلا آفت میں پھنس جاتا ہے، بعض مرتبہ اسے کوئی ایسا غم آ جاتا ہے کہ زندگی ہار بیٹھتا ہے۔ لیکن آج کے بعد کوئی بھی مشکل ہو، آپ نے اس تسبیح کو چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے، اور پھر دیکھیں کیسے قرضوں سے نجات ملتی ہے، کیسے مشکلات کیسے دور غم ہوتی ختم ہیں۔ ہوتے ہیں، کیسے فکروں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ یہ اللہ والوں کو بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ آج موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھیے۔ عمل کو کرنے کے دن کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ پیر والے دن کریں، منگل کو کریں، بدھ کو کریں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سارے دن اللہ تعالیٰ کے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے دنوں کی تقسیم فرمائی ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ بس جمعرات اور جمعے کا دن ہی اللہ کا ہے، باقی سارے دن بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہر دن بڑا فضیلت والا ہے، ہر دن بڑا برکت والا ہے، ہر دن بڑا رحمت والا ہے، اس لیے ان دنوں میں نہ جائیں۔ بس اس عمل کو آج ہی شروع کر دیں، فوری طور پر۔ سارے کام چھوڑ کر پہلے وضو کر لیں اور پھر اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں، اور پھر ابھی سے ہی آپ اس کے معجزات، اس کی برکات اپنی جگاتی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں۔ کیوں نہ کہ ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیا تھا، اتوار کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ آج بھی عیسائی اتوار کے دن اپنی عبادت کرتے ہیں۔ پیر کا دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے خاص کیا۔ ہر ایک دن کا تعلق کسی نہ کسی نبی کے ساتھ خاص جڑا ہوا ہے۔ اب سارے دن ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ منگل کا دن یہ زکریا علیہ السلام کے لیے خاص تھا، بدھ کا دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے، جمعرات کے دن حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، اور جمعے کا دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور اسی طرح ہر دن کا تعلق کسی نہ کسی نبی کے ساتھ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں، دنوں اور اوقات کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن سارے دن، ساری راتیں، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ جس طرح بعض رسولوں اور بعض بزرگوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح بعض وظائف ایسے ہیں جن کو تمام وظائف پر فضیلت حاصل ہے۔ قرآن مجید کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن کو باقی صورتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح بعض نبیوں اور بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء رسولوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے اسی قرآن کو تمام آسمانی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ اسماء مبارکہ جو ان کو پڑھتا ہے، اس کا مقدر کھل جاتا ہے، قسمت اس کی کھل جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ اس عمل کی ہر بات قیمتی ہے، یہ نہایت ہی قیمتی عمل ہے۔ اس کو مکمل سمجھ کر ایک ایک بات 2-3 بار بھی سننی پڑے تو سن لیں، چلتے پھرتے ورد میں رکھیں، اور پھر اس کی بہاریں دیکھنا، کیسے تمہاری ایسی ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا۔ اب عمل کیا ہے کہ آپ چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کو جب جہاں جس وقت ٹائم مل جائے، باوضو مسلح پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ سب سے بہتر تو درود ابراہیمی ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی کو پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔
ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کسی کو روزگار نہیں مل رہا، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی میں گھیرا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں گھیرا ہوا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے۔ آج اگر آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو، بہترین رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے عمل کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کرنی ہے۔ جو حرام، جھوٹ، بہتان، غیبت اور اسی طرح کے جتنے چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں، ہر شخص کی زبان سے گناہ ہو جاتا ہے، ہاتھوں سے گناہ ہو جاتا ہے، آنکھوں سے گناہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کرنی ہے۔ توبہ کرنے کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا فتح کا مطلب ہے کھولنے والی ذات۔ یا فتح کو آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ آپ کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی پریشانیاں، جتنی بندشیں ہیں، جو بھی مسائل ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ہر بندش فوری ٹوٹتی جائے گی، ہر رکاوٹ فوراً ختم ہوتی جائے گی، ہر مسئلے میں کامیابی ملتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یا فتح بھی ہے، اس کی نظر عنایت سے ہر مصیبت آفت دور ہو جاتی ہے، اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور سختی ختم ہو جاتی ہے، تنگی راحت میں بدل جاتی ہے۔ اس کی مدد سے دشمنوں پر فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہر قسم کی تکلیف دور کرنے والی وہی ذات ہے، وہ ہر تکلیف کو دور فرما کر راحت اور رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آپ نے یا فتح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا فتح ایک بار ہو گیا، یا فتح 2 بار ہو گیا، یا فتح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتح کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ اتنا کمال کا اسم پاک ہے کہ 4 سمتیں ہیں، 4 اطراف ہیں، ہر طرف سے جدھر جائیں گے مال اور دولت میں کھیلیں گے، جہاں جہاں جائیں گے عزت ہی عزت ہوگی، جہاں جائیں گے فتح ہی فتح ملے گی، جہاں جائیں گے کامیابی کامیابی ملے گی۔ اس لیے اس کو سمجھ لیں اور اس کو اپنے پلے باندھ لیں۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو اسم مبارک پڑھنا ہے، وہ بھی کمال کا اسم مبارک ہے۔ یقین جانیے جو اسم پاک بتانے لگی ہوں کمال سے کمال تر ہے، جتنا بھی کہا جائے اس سے بھی کئی گنا زیادہ کمال کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت دینے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا، اور اس کا مطلب بغیر معاوضے کے وہ عطا کرتا ہے، اور وہ بغیر کسی لالچ کے دوسروں پر نچھاور کرنے والی ذات ہے، اس لیے وہ بے سوال عطا کرتا ہے۔ اس کی بارگاہ سے نہ بھی مانگا جائے وہ تب بھی عطا فرما دیتا ہے، بس یہ عمل کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ خاص کر اس اسم پاک کا تعلق رزق کے ساتھ ہے۔ یہ انتہائی قسم کا جلالی عمل ہے، اور یہ اسم پاک یا وہاب، یقین جانیے اس وظیفے کو پڑھنے میں یہ عمل میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کیوں خوشیوں سے محروم ہیں، کیوں الجھنوں پریشانیوں کا شکار ہیں۔ آپ بھی اس عمل کو کر کے خوشیاں پائیں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین گرامی، مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ایمانی وظائف آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔